اس وقت بلوچستان مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے، کشمیر بلیک آؤٹ ہے، اپوزیشن کی سرگرمیاں بلیک آؤٹ ہیں، عمران خان قید تنہائی میں ہے، بشرا بی بی قید تنہائی میں ہے، تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، وہ بھی قید تنہائی میں ہے، بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، فوجی عدالتوں سے جن کو سزا ہوئی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، بہت ساری خواتین قید ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں۔ اب ذرا بڑھتے ہیں کہ معاملات کہاں بگڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جو ہے کیونکہ اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب ہم کرتے ہیں قومی حکومت کی طرف جائیں، یہ سارے کا سارا سسٹم سمیٹ دیا جائے، قومی حکومت بنائی جائے اور قومی حکومت آ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دے اور نیا الیکشن کمیشن تشکیل دے کے اس کے بعد پھر انتخابات کروائے جائیں، صاف شفاف، 2024 کی طرح کے نہیں، گلگت بلتستان والے نہیں، اور آزاد کشمیر میں جو کچھ کروائے جا رہے ہیں وہ نہیں، اصلی انتخابات کروائے جائیں۔ اور اس کے لیے فواد چودھری صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب بھی ایگری ہیں کہ سارا سسٹم ختم کر کے سلیٹ صاف کیا جائے، سب کو گھر بھیجا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن، نیا الیکشن کمیشن اور الیکشن کروائے جائیں اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سپرد کیا جائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے، پھر دوسری طرف سے جواب بھی آ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز اور حکمراں جماعت آل شریف ان کے درمیان رفٹ ہے اور ان کی سوچ میں اور وہ پراکسیز کے ذریعے سے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے جو ان کے ہیں غیر ان آفیشیل اسپوکس پرسن ان کے ذریعے سے اپنی بات کنوے کرتے ہیں، نون لیگ دوسری طرف سے آتی ہے اور ان کے حامی جو دانشور ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ معاملات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پرسوں ایک تقریر کی ہے، جلسہ کیا، اس میں خطاب کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے ون گو میں ایک اپنی تقریر میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ کر دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک ہیں اور سوچ سمجھ کر بولتے ہیں اور نرم زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے اور سنبھل سنبھل کے چلنے والے ہیں، اور جو کل انہوں نے گفتگو کی پرسوں وہ سننے والی ہے۔ میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں اور پھر اس گفتگو کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا سوچ ہے وہ بتاتا ہوں۔ ذرا سنائیے گا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو۔ ملک اجڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے اور میں وہاں سے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکم اب جی ذرا سنیے گا۔ اب انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور پارلیمان کے اپنے اختیارات ہیں، جو پارلیمان کے اختیارات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے اور فوج اپنا کام کرے۔ اور پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کا بھی بتایا، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے انہوں نے اس خراب حالات کی ذمہ داری جو خیبر پختونخوا میں ہے، جو پولیس باہر نہیں نکلتی اور شام سے لے کے صبح تک وہاں پہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری انہوں نے مرکز پہ ڈالی ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد پہ، ان پہ ڈالی ہے۔ اور یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ سچویشن وہی ہے جو ایک وقت میں سوات آپریشن سے پہلے جنرل قیانی صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت جو سوات اور پھر ایبٹ آباد اور پھر اٹک تک جو ہے وہ طالبان
اور قلعدم تنظیمیں اور دہشت گرد جو ہیں وہ پہنچ چکے تھے. وہی سچویشن اس وقت آہستہ آہستہ جو مراد سعید صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹس کو مت لائیں, یہ ان کو مت لے کے یہاں پہ آ کے آباد کریں, یہ اس کو کون لے کے آ رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں, یہ ہمارا پروگرام ہے. پھر اس کی اجازت دی گئی شہباز شریف جب امپورٹڈ سرکار آ گئی اس کے زمانے میں. اب وہ پھیلتے جا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا, یہ اصل سوال ہے. کیونکہ اس کا جواب پھر آگے جا کے میں آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے اس سے بھی بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. سنائیے جی. سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے. آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں. تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے, تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. اور یہ بات سن لو, دل کے کان کھول کے سن لو, یہ حقائق ہیں. میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. بلوچستان میں, بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں. پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا. آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے, اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. پشتون علاقے میں ہم نے اب انہوں نے پہلے خیبر پختونخوا کا بتایا. اب بلوچستان میں جو معاملہ تھا وہ کہتے تھے یہ بلوچ علاقے جو ہیں اور وہاں پہ انریسٹ ہے. جو پشتون علاقے تھے وہ بالکل پرامن اور پرسکون تھے. لیکن اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے زیارت والا, یہ بھی پشتون بیلٹ میں ہوا ہے. اور اب زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے وہ پشتون بیلٹ میں ہو رہا ہے. یعنی کہ پختون جہاں پہ تھے جن کا کوئی معاملہ نہیں تھا, اب وہاں پہ بھی ملیٹنسی آ گئی ہے. اور یہی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہے, یہی بات سردار اختر مینگل صاحب نے کہی ہے, یہی بات باقی رہنما بول رہے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہ صدام ترین وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں اور بلوچستان میں ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. ریاست اور حکومت نام کا کنٹرول جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. اب آگے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے ہم سے, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور سیاسی جماعتوں سے. اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, غور سے سننے والی بات ہے. ذرا سنائیے گا جی. 3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں. ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں. ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں. یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے. نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے, نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. اب یہ ساری صورتحال انہوں نے بتا دی اور یہ سچویشن ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کے پڑھ رہا ہوں, آپ کے تاثرات بھی پڑھ رہا ہوں اپنے ویورز کے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور مہنگائی مارچ نکالے اور بہت شور مچایا اور طلبہ کو اسلام آباد پر چڑھائی کی, مگر اس حکومت کی تمام ہتھ کنڈوں پر وہ خاموش ہیں. مولانا فضل الرحمان کو جب آگے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی سیوا نہیں کی جاتی تو مولانا جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ بالکل سردار اختر مینگل صاحب بھی تحریک عدم اعتماد میں اور رجیم چینج آپریشن میں موجود تھے. کاف لیگ بھی شامل تھی, مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے. لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی, سردار اختر مینگل صاحب واپس آ چکے ہیں, وہ متحدہ اپوزیشن کو جوائن کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت
اور آج کے وقت میں کتنے معاملات بدل چکے ہیں اور وہ دور کتنا اچھا تھا اور آج اس سے بدترین دور ہے، یہ بات سمجھ چکے ہیں۔ اور پالیٹکس میں یہ بات جو ہے، اگر آج ایک بات کسی کو سمجھ نہیں، آج کوئی غلطی کرتا ہے اور کل کو اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے آگے یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد، کیونکہ اب صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سب یہی بات کر رہی ہیں کہ معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جناب بادشاہ سلامت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے ایک اور انکشاف کرتے ہیں، وہ بھی ذرا سنیے گا۔ بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ جی جناب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی خون آپ دے رہے ہیں، آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈیفنس کی، آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے آپ ہمیں تانے مت دیں۔ اور پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ جو فوج ہے، جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کو اسی کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، ان کو اسی لیے خدمت کی جاتی ہے، ان کو تنخواہیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ وہ سرحدوں کا تحفظ کریں، اور اپنے اپنے ملک کی، اور پاکستان میں بھی فوج کی یہی ذمہ داری ہے۔ فضائیہ اپنی فضائیہ کی نگرانی کر رہی ہے، اپنی ہواؤں کا، یعنی کہ جو فضائی حدود ہے پاکستان کی، اس کی نگرانی کر رہی ہے، بحریہ سمندری حدود کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہماری جو بری فوج ہے وہ اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، تو اس کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کی کوئی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم پر احسان جتائیں۔ یہ بات درست ہے، 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ ہے، اس سال کے لیے رکھا ہوا ہے 3000 ارب روپیہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب اگلی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لشکر بنائیں اور ان سے لڑیں، یعنی یہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو قلعدم تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پرائیویٹ لشکر بنائیں اور پرائیویٹ لشکر ان سے لڑیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں لڑیں، ہم پرائیویٹ لشکر کیوں بنائیں؟ ہم پرائیویٹ لشکر نہیں بنائیں گے، یہ لڑنے کا کام، ان کی قلع کما کرنے کا، ان کی بےخنی کا کام، ان کو ختم کرنے کا کام فوج کا ہے، فورسز کا ہے، فوجی اداروں کا ہے، ملٹری فورسز کا ہے، پیراملٹری فورسز کا ہے، ان سب کا، پولیس کا، سب کا ہے کہ وہ ان کو ختم کریں، جس کی کہ ریاست ان کو پیسے دیتی ہے، اور ریاست کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ عوام ٹیکس دیتی ہے، اور وہ پیسے آتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اگلی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ لشکر بنائیں اور پرائیویٹ لشکر بنا کر ان سے لڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ یقیناً ان کو کہا ہوگا، یقیناً باقی جماعتوں کو کہا ہوگا، یہ جو پرائیویٹ پراکسیز جس کو کہا جاتا ہے، یہ پراکسیز کا موسم اب ختم ہو چکا ہے، اور پراکسیز کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے پراکسیز کے ذریعے سے، کیونکہ وہ افغان جہاد تھا رشین کے زمانے کا، اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا جب اس وقت آپ کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ کو، سپر طاقت کو وہ سوٹ کرتا تھا وہ نیریٹو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے، جہاد جو ہے وہ افغان جہاد، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے تمام جہادیز کو، جب اپنا مقصد حاصل کر لیا، ان تمام جہادیز کو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں بنائیں لشکر، پرائیویٹ لشکر اور پرائیویٹ آرمی اور جہادی تنظیمیں، پہلے ہی بہت مشکل سے ختم کی ہیں، تو ہم دوبارہ کیوں بنائیں؟ نیکسٹ آگے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، سیاست کرنی ہے، تو پھر کھل کر آئیں، الیکشن لڑیں، عوام کے سامنے جائیں،
جس کو عوام ووٹ دے دے، اگر آپ کو عوام ووٹ دیتی ہے تو آپ آ جائیں اقتدار سنبھال لیں. سنائیے گا جی ذرا. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجیے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے. تو جسے چاہیں گے حکومت دے دیں گے، جسے چاہیں گے چھین لیں گے. تو بات ایک اور میں کمنٹ پڑھ رہا تھا جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں آج بھی اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا سربراہ گردانتے ہیں. تو میں ایک بات کہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اگر ان کی بات صحیح ہے اور زمینی حقائق کے مطابق بات کر رہے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں مان لینی چاہیے. اب وہ ان کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، یہ وہ جانے اور اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ قول و فعل میں تضاد ہے یا نہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ جو کی ہیں، وہ حقیقت ایسا ہی ہے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ یہ سب واپس آ رہے ہیں.